بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا باب 8واں 8واں باب ہے۔ فقراء کرام کا جو دائرے میں آ چکے دوسرے ان لوگوں سے ملنا کی ممانعت تھی جو ترک کرے مگر ہجرت نہیں کرے، یا جو ابھی دنیا دار تھے، کاسب تھے، ان سے ملنا منع تھا۔ سر سے کئی روایتیں سنی، اور پچھلی نشستوں میں یہ بھی سنا کہ جب اجماع ہوتا، مجلس ہوتی کوئی، تو وہاں پہ کچھ مشورہ طلب ہوتا، کچھ مسئلہ نزاعی معاملہ کچھ آ گیا، اس کو حل کرنا ہوتا، تو فقراء کرام کی اجماع ہوتی، تو اس میں ان غیر مہاجرین کو، ان قائدین کو جو ہجرت کر کے اپنے مرشد کے دائرے میں نہیں آئے، ان کو اٹھا دیا جاتا تھا، ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا تھا۔ کل اسی بات پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کاسبین سے فقراء کرام مشورہ نہیں لیتے تھے، فیصلے مرشد دائرے کے فقراء یہی کرتے تھے، کاسبین کو انٹرفیئر نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس آج کے زمانے میں دیکھا جا رہا ہے کہ کاسبین آ کے مرشدین کو، فقراؤں کو مشورہ دے رہے ہیں، دوسرے ممالک میں رہ کے مشورے بھی جا رہے ہیں، تو یہ بالکل برعکس ہے۔ آپ صاف انصاف نامہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں، جہاں پہ ان قائدین کو اٹھا دیا گیا، وہ فقراء جو ہجرت تارکی دنیا سے مگر ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، تو ان کو اٹھا دیا گیا کہ آپ اس مجلس میں نہ بیٹھو، طے ہونے کے بعد بات کو بلا لیا جائے گا۔ تو فقراء کرام وہ پورے کامل طور پہ پورے فرائض ادا کر چکے تھے، وہ بیٹھ کے فیصلے لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد کچھ اور روایتیں آئی ہیں، اور ایک روایت ہے کہ انیس بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چاہیے کہ جامع مسجد اور عیدگاہ کو بغرض تبلیغ بریکٹ میں لکھا ہے مستعد ہو کر، تیار ہو کر، اچھا لباس پہنے ہوئے باہتیار جمعیت کے ساتھ جائیں، تاکہ مخالفین غصے کی آگ میں جلیں اور کہیں کہ یہ لوگ اتنے بہت ہیں اور مومنوں سے ڈریں۔ پس مہدویوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جامع مسجد اور عیدگاہ کو اسی طرح جائیں اور کوئی کیفیت نہ کریں۔ یہ ایک الگ سے روایت آئی ہے کہ جب ہمارے پاس کا طریقہ تھا کہ جب کبھی جمعے کا دن آتا یا عید کا دن آتا، تو باقاعدہ اپنی جماعت کے ساتھ الگ سے جمعے کی طرف جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ادا کرتے تھے، بلکہ تو اسے وہ ایکسپلین کر دیا گیا کہ آگے لکھا گیا کہ کوئی کیفیت نہ کریں، تبلیغ کے واسطے جاتے تھے۔ اور مومنین کا طریقہ ہے کہ جب آپ دوسرے غیر مومنین کی طرف جا رہے ہیں تو اپنی طاقت بتائیں، اور یہاں پہ مطلب ایک طاقت بتانا، کچھ تکبرانہ طریقہ یہاں پہ الاؤڈ ہے، جہاں پہ کفار جلے کہ حسد کرے وہ کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی، تو باقاعدہ بندگی میں ہوتے تھے کہ تیار ہو کے جائیں، اپنے پورے ہتھیار لے کر جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے جمعہ وہاں پیدا کرتے تھے۔ منہاج التقویم کی صاف روایت ہے، بندگی عبدالملک سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ، اسے میں اسلام کا قول لکھے ہیں کہ ہم جمعے کے دن جاتے ہیں جامع مسجد کی طرف اور چھوڑ دیتے ہیں ان کی جماعت اور ادا کرتے ہیں اپنی ظہر، تاکہ وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے شعار اسلام کو چھوڑ دیا۔ اور اسلام ہمارے پاس کے ہمارے شہر کے علماء نے 200 سال پہلے جمعہ فوت ہونے کا فتویٰ دیا، اس وقت بول رہے ہیں۔ تو خیر وہ جمعے کا مسئلہ الگ ہے، مگر یہاں پہ یہ معلوم ہو رہا کہ مخالفین کے پیچھے نماز ادا نہیں کی جاتی تھی، چاہے وہ نارمل نماز ہو، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو۔ تو بہرحال اس کے آگے جو مخالفین کے واسطے جو جلانے کی بات، جو غصے میں آگ لگانے کی بات ہے، اس سالوں سے خدا تعالیٰ کا اصل فرمان اللہ کا کلام مجید میں اللہ کے ارشاد مبارک ہے، 11ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مناسب نہ تھا اہل مدینہ اور ان کے گرد نواح کے گواروں کو کہ پیچھے رہ جائے رسول کی ہمراہی سے، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو زیادہ چاہیں رسول کی جان سے۔ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ پیچھے نہ رہ جانا، تو رسول اللہ جب نکل رہے تو نکل جانا۔ یہ اس لیے کہ ان جہاد کرنے والوں کو نہیں پہنچی پیاس اور نہ رنج اور نہ بھوک اللہ کی راہ میں، اور نہ چلتے ہیں ایسے مقام پر جو غصہ دلائے کافروں کو، اور نہ حاصل کرتے ہیں دشمن سے کوئی چیز، مگر ان کے لیے لکھا جاتا ہے ہر کام کے بدلے۔ بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیک کام کرنے والوں کا، اور نہ خرچ کرتے ہیں کوئی خرچ چھوٹا اور نہ بڑا، اور نہ طے کرتے ہیں کوئی میدان، مگر یہ کہ سب ان کے نام لکھ لیا جاتا ہے، تاکہ ان کو اللہ بدلہ دے بہتر سے بہتر ان کے اعمال کا۔ بس خدا تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفت اس آیت میں بیان کی ہے، ان تمام پر عمل کرے۔ جب ان تمام پر عمل کیا جائے اس وقت عمل صالح کامل و مکمل ہوتا ہے، نہ صرف ذکر اور نماز و روزے سے مکمل ہوتا ہے۔ یہ مصنف انصاف نامہ لکھ رہے ہیں، دیکھیے قرآن مجید کی اس آیت کو یاد کر لینا چاہیے۔ 14ویں پارے میں 11ویں پارے میں 4واں رکوع ہے، جہاں پہ یہ مومنین کے صفات بتائے گئے ہیں کہ نہ تھا اہل مدینہ کو، شہر والوں کو اور ان کے گرد و نواح کے گواروں کو
کہ پیچھے رہ جائے رسول کی ہمراہی سے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وصال کر گئے تو جو نائب رسول ہوتے ہیں وہ ان کی جگہ پہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کی جگہ پہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ مرشد ہوتا ہے. تو ان کے پیچھے نہیں رہ جانا. اگر مرشد جو ہے نکل گئے ہجرت کر کے تو آپ کو جو ہے پیچھے پیچھے جو ہے نکل جانا ہے. اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو زیادہ چاہیں رسول کی جان سے. آپ کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو ہے رسول اور مہدی کی جو ہے جان سب سے زیادہ آپ جو ہے آپ کو عزیز ہو. رسول اللہ صاحب فرما دیے تمہارا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو ہے تمہارے جان، مال، اموال، اولاد سے سب سے زیادہ عزیز میں نہ ہو جاؤں. تو رسول اور مہدی جو ہے سب سے زیادہ عزیز ہوں. اس کے بعد جو ہے وہاں پہ اب جب جو ان کی جگہ پہ جب بیٹھا ہوا ہے کوئی تو وہ جو ہے سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اپنا مرشد. تو اپنی جان جو ہے ان کی جان جو ہے اپنے سے جو ہے زیادہ عزیز ہو. یہ کامل جب تک ایمان نہیں ہو سکتا جی خالی نماز روزے سے نہیں ہوتا بلکہ مصنف انصاف نامہ یہ صفات آنا پڑتا کہ اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو زیادہ چاہیں رسول کی جان سے. یہ اس لیے کہ ان جہاد کرنے والوں کو نہیں پہنچتی، جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کو نہیں پہنچتی پیاس اور نہ رنج اور نہ بھوک اللہ کی راہ میں، اور نہ چلتے ہیں ایسے مقام پر جو غصہ دلائے کافروں کو. یہ تمام چیزیں کرتے ہو نا، ان کو بھوک لگتی، پیاس لگتی، رنج ہوتی اللہ کے راستے میں، اور جو ہے وہ لوگ کافروں کو جو غصہ دلاتے ہیں اور نہ حاصل کرتے ہیں دشمن سے کوئی چیز مگر کہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے ہر کام کے واسطے بدلہ. بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیک کام کرنے والوں کا. اور نہ خرچ کرتے ہیں کوئی خرچ چھوٹا اور نہ بڑا، اور نہ طے کرتے ہیں کوئی میدان مگر یہ کہ سب ان کے نام لکھ لیا جاتا ہے. یعنی جتنا اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں سب لکھ لیا جاتا تاکہ ان کو اللہ بہتر سے بہتر بدلہ دے ان کے اعمال کا. تو مصنف انصاف نامہ اس کے بعد لکھ رہے ہیں کہ بس خدا تعالیٰ نے اس آیت میں جو مومنین کی صفت بیان کی ہے ان تمام پر عمل کرنے سے عمل صالح جو ہے کامل ہوتا ہے، نہ صرف ذکر اور نماز و روزے سے مکمل ہوتا ہے. آگے بندگی میں سے خنوی رن سے منقول ہے اور پھر وہی ہجرت کے تعلق سے بات آ رہی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ گجرات سے خراسان جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی راہ میں لکڑی اور پانی لاتے ہیں اور چولہے کھودتے ہیں یہ سب کام عمل صالح ہیں. یہ اس لیے کہ یہ سب کام خدا تعالیٰ کے لیے اختیار کیے ہیں. اور بچوں کے ساتھ کھیلنا تمام عمل صالح ہیں مومنوں کے کاموں سے. جو فقراء اللہ کے راستے میں نکل گئے فقر و فاقہ جھیل رہے ہیں سب ساتھ ہو گئے تو وہاں پہ اب ان کی تمام زندگی میں اسلام بولے عمل صالح میں آ گئی. بلکہ بولے قرآن مجید میں عمل صالح جو آیا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ برا اگر میرے سے ملاقات کرنا ہے تو عمل صالح کرو بلکہ ہو رہا بار بار جو ہے آمینو عمل صالحات، آمینو عمل صالحات، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے. تو میں اسلام بولے جو مہاجرت اللہ کے راستے میں نکل جاتا اس کا جو ہے اب ہر کام عمل صالح میں آتا. لکڑی لانا، پانی اٹھا کے لے کے آنا، چولہا جو ہے تیار کرنا. تو فقیر آدمی کا جو خدا کے راستے میں اتر گیا اس کا تمام کام بچوں کے ساتھ کھیلنا وہ بھی جو ہے عمل صالح میں آتا تھا. ہوتا یہ تھا فقراء کرام دوسرے ذکر میں بیٹھے رہتے تو بچے شور شرابہ کرتے تھے تو وہ بچے جس کے رہتے تھے وہ فقیر اٹھتا تھا وہ بچوں کو جو ہے لے جاتا تھا جو کھیلتا تھا تاکہ جو ہے ان کے ذکر میں ڈسٹربنس نہ ہو. تو اسلام بولے یہ بھی جو ہے عمل صالح میں داخل ہے خدا واسطے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے بچوں کے ساتھ کھیلنا. یہاں پہ جو حاشی میں جو ہے مترجم جو ہے لکھے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے خدا کے حکم اور خدا کی کتاب سے 8 پہر کے ذکر کو فرض فرمایا ہے 24 گھنٹے، اور سلطان اللیل اور سلطان النہار کی حفاظت کی سخت تاکید فرمائی ہے. صبح اور شام 2 وقت، اول فجر سے طلوع آفتاب اور عصر سے شام 2 وقت کی تاکید فرمائی ہے. لہٰذا دائرے میں نماز فجر و مغرب کے بعد کوئی شخص قرآن شریف بھی بلند آواز سے نہیں پڑھتا تھا. ذکر کا وقت ہے تو آپ قرآن شریف بھی جو ہے بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے. اگر کسی طالب مولا کا بچہ گڑبڑ کرتا تو وہ طالب اس مقصد سے کہ دوسرے طالبین ذاکرین کے ذکر میں خلل نہ ہو اپنے بچے کو دائرے سے باہر لے جا کر کھیل میں لگاتا. اسی کے متعلق مہدی السلام نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ کھیلنا عمل صالح ہے مومنوں کے کاموں سے. اس کے تعلق سے حضرت چنانچہ بندگی میں ولی جی نے تحریر فرمایا ہے کہ مہدی علیہ السلام اور یاران مہدی علیہ السلام کے زمانے میں نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد کوئی شخص قرآن شریف بلند آواز سے نہیں پڑھتا تھا. اور اگر کسی طالب مولا کا بچہ روتا تو باپ اس کو اٹھا لے کر دائرے کے باہر لے جاتا اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کے حضرات رونے کی آواز سنیں اور ان کے ذکر میں خلل پیدا ہو. مغرب کے بعد جو ہے فقراء کرام بیان سننے کے بعد اپنے حجروں میں جا کے ذکر میں بیٹھتے تھے. وہ گھاس پھوس کے حجرے تھے چھوٹے چھوٹے بازو لگے ہوئے تو یہاں سے وہاں آواز جو ہے بڑی آسانی سے چلاتی تھی. تو بچہ اگر رویا کرا تو جلدی جو ہے ان کو ڈسٹربنس نہ ہونا بلکہ یہ دیکھیے یہ ادب ہے ایک اللہ کے ذکر کا. اللہ کی جو ہے اگر عبادت کی جا رہی ہے تو ہماری طرف سے جو ہے ان کو ڈسٹربنس نہ ہو. یہاں تک کہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام اگر چڑیاں وغیرہ آواز کرتے ذاکرین ذکر میں بیٹھے رہتے جماعت خانے میں تو آپ باہر نکل کے چڑیوں کو جو ہے اسلام اڑاتے تھے ان کی آواز سے جو ذاکرین کو ڈسٹربنس نہ ہو. بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت خانے میں سو فقراء کرام ذکر میں بیٹھے ہوئے رہتے. مرشد جب اٹھ کے جو ہے اپنے حجرے کو جاتے تو نالین یعنی جوتیاں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لے آتے تھے.
تاکہ جو ہے چلنے کی آواز سے ان کو ڈسٹربنس نہ ہو. تو یہ ادب ہے. دیکھیے اسلام جو ہے جماعت سے نماز ہو رہی تھی, ایک شخص جو ہے دوڑتے ہوئے آ کے جو نماز میں شامل ہوئی, منع ہے اپنے بس دوڑتے ہوئے آنا, دوڑتے ہوئے آ کے شامل ہوئی تو بھگدڑ ہوتی نا. تو میں اسلام کے الفاظ ہیں کہ میں اسلام نے ان کو جھڑکی دی بلکہ نماز کے بعد, کیوں تم جو ہے ایسا دوڑ کے آئے, تمہاری وجہ سے جو دوسروں کی جو ہے مشغولیت میں خلل پڑتا ہے, انہیں جو ہے کانسنٹریشن کرا اللہ کی طرف, اس کو جو ہے خلل پڑ جاتا. تو آپ کا کام ہے, رسول اللہ بھی فرمائے کہ آپ جو ہے مسجد کے جب قریب آ گئے, جماعت چل رہی تو آپ کو جو ہے آہستہ آنا ہے, اور جو ہے جیسے امام کی جس حالت میں آپ پائے اس میں جماعت میں شامل ہو جانا ہے. اگر چھوٹ گئی تو ادا کر لینا ہے. نہیں رکوع میں امام کو دیکھے وہاں سے دوڑتا ہوا اس کی غلطی ہے, آ رہا انہیں جو ہے اپنی رکعت نہیں چھوٹنے کا سے جو جوائن کر رہا اور جو ہے دوسرے کو ڈسٹرب کر رہا انہیں. دیکھیے دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے, سڈن کسی کے آنے کی آواز سے جو ہے آدمی ڈسٹرب ہو جاتا. تو مبتدی کو خاص طور پہ جو ہے شروعات میں کہا جاتا تھا, جو نیا نیا طالب ہے, کہ ذکر میں بھی کہا جاتا کہ ایسی جگہ پہ ذکر میں بیٹھو غیر کی آواز کان میں نہیں آنا, ڈسٹربنس ہونا. آنکھ تو جو ہے ادھر بند کر کے بیٹھ گیا یا جو ایک جگہ جو ہے دیدہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. کان ایسی چیز ہے مطلق ہے, آپ اس کو جو ہے کہیں بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیسی آواز سن لیتا انہیں. نظر آپ کے ہاتھ میں ہے, کان کی سماعت آپ کے جو ہے ہاتھ میں نہیں ہے. نظر جو ہے آنکھ بند کر لیے پھرا لی, سماعت اتنی اللہ کی قدرت ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہو. تو بندے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو جو ہے جب ذکر میں بیٹھتے تو جو ہے سوراخاں تک جو ہے بند کر دیتے تھے حجرے کے. تو شروعات کے طالب کیا سے یہ شرائط میں سے ہے کہ ایسی جگہ پہ ذکر میں بیٹھا کہ کوئی غیر کی آواز کان میں نہ آئے, تاکہ جو ہے اس کو خلل نہ پیدا ہو. اس کے برعکس جو ہے آج کے زمانے میں جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے, اصلاح کے واسطے کہہ رہا ہوں یہ اس بات کو, کہ بھاگتے ہوئے جو ہے مسجد میں جو ہے آتے ہیں اور جو ہے ذاکرین کو جو ہے خلل پیدا ہوتا ہے. اگر بچوں کو بھی لے آ رہے ہیں تو جو ہے یہ پورا خاص خیال رکھنا کہ آپ کے بچوں کی وجہ سے جو ہے دوسروں کی نماز میں, دوسروں کے ذکر میں خلل نہ پڑے, ورنہ بچے تو نابالغ ہیں, پوچھ تو جو ہے باپ کو ہوگی. اور اگر جو ہے مسجد میں بھی آ رہے ہیں تو کسی قسم کی جو ہے آپ کے قدم کی آواز سے بھی جو ہے کسی نماز پڑھنے والے کی نماز میں ڈسٹربنس نہ ہو, کسی کی جو ہے ذکر میں خلل نہ ہو. آپ اگر لائٹ کے کھٹکے بھی کھول رہے ہیں تو کھٹکوں کی آواز سے بھی جو ہے آدمی کو جو ہے ذکر میں جو ہے خلل پڑتا ہے. ہم بچپن میں دیکھتے تھے یہ باجے وغیرہ تو جو ہے ایک بری بات ہے, لیکن پھر بھی یہ ادب تھا کہ جو ہے اگر مسجد کے پاس سے گزرتے تو جو ہے مسجد سمجھ کے باجے کو روک دیتے تھے. تو آج وہ بھی جو ہے چلا گیا ہے, مطلب اتنی فحش دنیا ہو چکی ہے, بے ادب ہو چکے ہیں کہ مسجد کے قریب آتے تو جو ہے وہ روک دیتے تھے. وہ طریقہ یہ تھا کہ بھائی کہیں جو ہے ہماری طرف سے جو کسی کو ڈسٹربنس نہ ہو جائے, ایک مقدس مقام سے گزرتے تھے. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم تو جو ہے گنہگار ہیں اگر میری وجہ سے, لیکن کہے کسی اور جو اللہ کی طرف جو ہے نکل رہا ہے اس کو جو ہے ڈسٹربنس نہ ہو اور میں جو اس کے راستے میں جو ہے رکاوٹ نہ بنوں. اس بات کا جو ہے لحاظ رکھنا چاہیے. یہ ادب ہے. اسلام فرماتے ہیں بے ادب, بے شرم اور بدیانہ جو دیانتداری نہیں کرتا ہرگز خدا تعالیٰ کو نہیں پہنچتا. جو بے ادب ہے, ادب نہیں کرتا, جو بے حیا ہے اور جو دیانت نہیں کرتا وہ ہرگز خدا تعالیٰ کو نہیں پہنچتا. تو اس بات کو جو ہے خیال رکھیں. یہاں پہ اس تعلق سے بات آ گئی تو کہہ دیا. ایک نقل پڑھ کے آج کی نشست ختم کرتے ہیں. اور نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بعض مہاجرین تھے اور بعض انصار. رسول اللہ کے ٹائم پہ بعض مہاجرین تھے اور بعض انصار, جو مدینے میں تھے وہ انصار تھے. اور مہدی کے زمانے میں انصار نہ ہوں گے, کیونکہ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی کا ناصر خدا ہے اور مہدی علیہ السلام کے لیے مہاجرین کے سوائے دوسرے نہ ہوں گے. اور ہجرت ترک کرنے والوں کو حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس جن لوگوں کے حق میں منافق فرمایا ہے ان کی طرف رغبت نہیں کرنی چاہیے اور ان کے گھر نہیں جانا چاہیے. تو اسلام نے صاحب فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ کہ جو ہے وہاں پہ مہاجرین تھے, کیونکہ رسول اللہ خود جو ہے ہجرت کر کے جو ایک جگہ پہ آئے تھے. تو وہ لوگ جن کے پاس رسول اللہ آئے تھے اب وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے تو ان کو انصار کہا گیا. تو وہاں پہ رسول اللہ کے پاس دو جماعتیں ہو گئی, ایک ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین اور ایک جو رسول اللہ جن کے پاس آئے انصار جو مدد کرنے والے تھے. تو اسلام فرمایا یہاں پہ جو ہے صرف مہاجرین بلکہ بولے, یہاں پہ جو ہے صرف مہاجرین کا گروہ ہے بلکہ بولے, یہاں پہ انصار نہیں ہے, صرف جو ہے مہاجرین کا گروہ ہے. اور جو ہجرت نہیں کرے ان کو جو ہے اسلام منافق بولے اور ان کی طرف رغبت نہیں کرنا چاہیے بلکہ بولے, اور ان کے گھر نہیں جانا چاہیے بولے. اور نیز قائدین سے سابقہ کرنے میں ان سے جو ہے جو بھی انٹرفیرنس وغیرہ کرنے میں میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ, میاں سید خنمی رضی اللہ عنہ اور میاں نعمت رضی کی خوشنودی نہ تھی. اور تونگروں اور مالداروں کے بیٹا بیٹی سے عقد کرنے کو منع فرمایا ہے. پیسے والوں کی جو ہے بیٹا بیٹی کو جو ہے بیاہ دینے میں جو ہے فقراء کرام اگر اپنی بیٹی کو دینا ہے تو تونگروں پیسے والوں کو نہیں دینا تھا. اسی طرح سے کچھ اور اہم روایتیں ہیں, انشاءاللہ چاہتا ہوں یہ کل کی نشست میں پڑھیں گے.
امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ دائرے میں جو ہے اگر بیٹی بھی دینا رہتا تھا تو جو ہے کیا لحاظ جو ہے رکھا جاتا تھا.